बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम ज़िक्र व फ़िक्र में। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज के प्रोग्राम में हम लोग एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मौजू है मेहनत और मशक्क़त। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम से आप लोग कई फ़ायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि मेहनत इंसान को ज़िंदगी में करना पड़ता है और वो अपनी ज़िंदगी में लगातार मेहनत करते रहता है। ऐसे इंसान के बारे में आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम लोग गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं आली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब किबला। आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। एक ऐसा सब्जेक्ट जो हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं भी शुक्र करता हूँ परवरदिगार का, यकीनन इन बातों के लिए जो सबकी ज़िंदगी के लिए फैज़ पहुँचाती हैं और वो मेरे जैसे कमील में इंसान की ज़बान से अदा हो जाती हैं, तो मेरे लिए तो शुक्र का बहुत बड़ा मकाम है और बहुत बड़ी बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इसी के साथ कि आज के प्रोग्राम में देखते हैं किस तरह के सवालात आप तमाम के दरमियान पहुंच रहे हैं और उसके जवाब क्या हैं वो भी आप ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। क़िबला, मैं जानना चाहता हूं कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहता है, मशक्क़त करता है, ज़िंदगी के दो चार जो चीज़ें होती हैं उनसे वो हमेशा जूझता रहता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब इतना मेहनत इंसान दीन में कर रहा है, दुनिया में कर रहा है, तो दीन इस्लाम में मेहनत करने वाले और मशक्क़त करने वाले, काम करने वालों के सिलसिले से कुछ बयान फरमाया गया है कि अगर आप ये जो काम आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये भी एक इबादत हो सकती है। चश्म अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द। इंसानी ज़िंदगी में काम की अहमियत का इनकार नहीं किया जा सकता और आज ज़िक्र व फ़िक्र में काम की अहमियत यानी मेहनत व मशक्क़त की अज़मत के सिलसिले में जैसा कि आपने बताया हम बात करेंगे। इस उन्वान से हम आपकी खिदमत में एक सवाल के 3 तरीक़ों से जवाब पेश करेंगे। ओके, मुझे तो बड़ी अच्छी बात है। पहला तरीक़ा तो यही होगा कि कुरान मजीद में मेहनत व मशक्क़त की अज़मत क्या है, यानी खुदावंद आलम ने भी इंसानी ज़िंदगी के लिए वो नेमतें पेश की हैं और बनाई हैं जिनमें इंसान मेहनत व मशक्क़त कर सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर गुजार सके। इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कमाल यह है कि वो ख़ुद अपना वज़न उठाए और दूसरों के कंधों पर अपना बार न डाले। और इंसानी ज़िंदगी में एक कमाल ये भी है कि इंसान देने के लिए अपने हाथों को बढ़ाए, किसी से अपनी हाजतों को पूरी करने के लिए ऐसा मौका ना आए कि खुदा इस मौके पर ला के खड़ा कर दे कि किसी से जो अपनी हाजतें पेश करें। लिहाजा अपनी मुरादों को पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान मेहनत व मशक्क़त करे। कोई भी इंसान दुनिया का, ये दुनिया ऐसी है ही नहीं है कि कोई चीज़ बग़ैर मेहनत व मशक्क़त के या निज़ाम के आगे बढ़ती हो। जब तक उसमें निज़ाम कार फरमा नहीं होगा तब तक वो चीज़ आगे बढ़ने वाली नहीं है। और हर चीज़ का दारो मदार है मेहनत व मशक्क़त पर। मसलन अगर इंसान जो है बेहतरीन फसल चाहता है तो दहकान को, काश्तकार को मेहनत करना होगी, वरना ज़मीन गल्ला उगाती है मगर बग़ैर मेहनत के नहीं। इसी तरीके से इंसान को अपना हाजमा दुरुस्त रखना है तो दांतों से अच्छे तरीके से ग़िज़ा चबानी पड़ेगी। पेट हज़म करता है मगर चबाई हुई ग़िज़ा को। इसी तरीके से अगर इंसान को लजीज़ खाना चाहिए तो पकाने के लिए बेहतरीन वक्त और मेहनत करना पड़ेगी उसको तैयार करने के लिए। दुनिया का हर काम और हर तरक्की मेहनत पे टिकी हुई है। बेशक बेशक। अगर इंसान मेहनत करता है तो बहुत आगे चला जाता है और अगर मेहनत नहीं करता तो इंसान पस्त व ज़लील हो जाता है। यहाँ तक कि बहुत बड़ी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, रिवायात की रोशनी में इस्लाम का नज़रिया यह है कि आइम्मा की अहदीस, आइम्मा की बातें हम तक पहुँची जिसमें आपने फरमाया, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि इबादत के 70 अरकान हैं, 70 रुकन हैं इबादत के, यानी 70 दर्जे हैं सवाब के। लेकिन उसमें जो है सबसे अजीम जो इबादत करार दी गई है वो मेहनत व मुशक्क़त के साथ अपनी रोज़ी को हासिल करने में सबसे ज़्यादा सवाब करार दिया गया। यानी रिवायत यह है कि इबादत के 70 रुकन हैं और 69 अरकान जो है मेहनत व मुशक्क़त में है, काम करने और हलाल रोज़ी कमाने में है। पहला तरीक़ा इख्तियार करते हैं। कुरान मजीद ने मेहनत व मुशक्क़त के बारे में क्या कहा?
تو اللہ نے قرآن مجید میں دن جیسی نعمت کو پیش کرنے کے بعد قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم نے یہ نعمت تمہارے لیے اس لیے بنائی ہے تاکہ تم محنت کر سکو، کام کر سکو۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ نبا آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور پروردگار عالم نے دن کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم محنت کر سکو، تاکہ تم کام کر سکو، اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کر سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے دن کو بنایا۔ دیکھیے کتنی عظیم نعمت ہے، یعنی دن بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تم محنت کر سکو۔ اس کے بعد دوسری آیت میں کہتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور تمہارے لیے اس میں یعنی زمین میں زندگی کی ضروریات قرار دیے ہیں تاکہ تم محنت و مشقت کر کے زمین سے اپنی زندگی کے ضروریات حاصل کر سکو۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ قرآن سے محنت و مشقت کو پیش کیا، بالکل ثابت ہو گیا۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آئیے روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ محنت و مشقت کی عظمت کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تنگ دستی میں مبتلا ہو اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ کام کاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حرام راستوں سے پیسہ نہیں کماتا، حلال راستوں سے پیسہ لے کے آتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے راہ خدا میں محنت اور جہاد کرنے والے، چاہے کام چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو پر حلال ہونا چاہیے، صحیح راستہ ہونا چاہیے، بالکل صحیح راستہ ہونا چاہیے۔ اس میں ایسا نہیں بولا گیا ہے کہ پیسے آؤ کماؤ چاہے جہاں سے ہو، نہیں، یہ اسلام اس بات کو تو پسند ہی نہیں کرتا۔ اگر اسلام اس بات کو پسند کرتا تو امیر المومنین کبھی بھی مثلا باغوں میں محنت کرو مزدوری کر کے نہ بتاتے کہ حلال راستہ اتنا بہتر ہے۔ تو اس لیے اسلام جو ہے یہ چاہتا ہے کہ حلال راستے سے آئے، جائز راستے سے آئے، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا حق غصب نہ ہو۔ چلیے اس کے بعد ہم دوسری حدیث آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا مثلا جو انسان اپنی ضروریات کو اپنی محنتوں سے حاصل کرتا ہے وہ انسان جو ہے اپنے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ہے، اور ملون ہے وہ شخص جو اپنی تمام چیزوں کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پہ ڈال دیتا ہے۔ ملون ہے وہ شخص جو اپنی ضروریات کا وزن دوسروں کے اوپر ڈال دیتا ہے، وہ شخص ملون ہے، یعنی اپنا بوجھ آپ دوسروں کو دے دیتے ہو، دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، ہاں وہ اٹھا آپ کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ تو دو طریقے ہو گئے، یعنی روایت سے بھی ثابت ہو گیا اور قرآن سے بھی ثابت ہو گیا۔ اب ان محققین کا نظریہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں جو مثلا نہ مسلمان ہیں نہ غیر مسلمان ہیں، بلکہ وہ ایک طریقے کے وہ کہیے کہ بہترین طریقے سے اسکالر ہیں اور وہ اپنے فلاسفر ہیں جو نظریات کو پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے نظریات میں کہتے ہیں کہ کام میرے دن کو چھوٹا کر دیتا ہے اور میری عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک نظریہ اور پیش کیا، ایک فلاسفر نے اور کہا کہ کام وہ نعمت ہے، اگر میں کام نہیں کرتا تو میں بد اخلاق ہو جاتا ہوں، اور جب میں کام کرتا ہوں تو با اخلاق ہو جاتا ہوں۔ بالکل، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کام نہیں کرے گا تو بد اخلاق تو ہو ہی جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے کام ہماری جو ہے بد اخلاقیوں کو پیدا نہیں ہونے دیتا، اور جب ہم خالی رہتے ہیں تو بد اخلاقیاں پھر فطور دماغ میں آتا رہتا ہے۔ بالکل۔ تو کام ایک اتنی عظیم دولت ہے، اس لیے کام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، قرآن مجید کے حوالے سے بھی آپ تمام تک جوابات پہنچے، اور حدیث کی روشنی میں بھی قبلہ نے بتایا کہ محنت اور مشقت کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ ہمیشہ راز و نیاز کے بارے میں معصومین علیہ السلام کے بیانات سنتے رہتے ہیں، ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی عبادت کے سلسلے میں کچھ امام نے فرمایا ہے اور کچھ دعاؤں کے سلسلے سے فرمایا ہے، لیکن کبھی محنت اور مشقت کی جب بات آتی ہے تو حدیث وغیرہ ہم تک پہنچ جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا عمل جو میدان میں دکھے کہ ہاں ائمہ علیہ السلام نے بھی، انبیاء علیہ السلام نے بھی محنت کیا ہے، کام کیا ہے، اور اس کے بعد یہ حدیث تو پھر اور زیادہ سمجھ میں آنے لگے کہ بھائی جس نے فرمایا اس نے خود بہت زیادہ محنت کیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی ساری باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ واقعات سے کتاب بھری پڑی ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت میں کام اور محنت و مشقت کے سوا کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ جب آپ کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اللہ کے نبی کی، تو آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ اسلام میں ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوا ہے وہ ہوا ہے تعمیر مسجد۔
مسجد نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تعمیر رکھی گئی ہے تو یہ سب سے پہلا بنیادی کام ہجرت کے بعد قرار پایا، اور اس میں جتنے بھی وہ لوگ جو اللہ کے نبی پر ایمان لا چکے تھے وہ سب محنت کر رہے تھے، مشقت کر رہے تھے، پتھر لا رہے تھے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو پتھروں کو ترتیب سے رکھ رہے تھے دیوار بنانے کے لیے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو پتھروں کو دور سے اٹھا کے لا رہے تھے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو پتھروں کو اور بہت دور سے مہیا کر کے کام کے نزدیک ڈال رہے تھے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ انہی میں ایک طریقے کا کام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انجام دے رہے تھے، یعنی جس طریقے سے تمام صحابہ دور سے پتھر اٹھا کے وہاں لا رہے تھے، جو لوگ مسجد کی تعمیر اور مسجد کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، ان میں پتھر اٹھا کے لانے والے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ تو یہ آپ کی سیرت بتاتی ہے کہ یہ ہمارا نبی کوئی باتونی نبی نہیں ہے، بلکہ اگر انہوں نے کام کرنے کی بات کہی ہے تو کام کر کے بھی بتایا۔ اور دوسری ایک بہت بڑی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بات سنی تو ہوگی بہت مرتبہ، مگر اس انداز سے نہیں سنی ہوگی۔ مثلا ہمارے الامام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا جب تک کہ اس کو خود نہ انجام دیا ہو، اور میں نے کسی کام کے ترک کرنے کا حکم نہیں دیا جب تک کہ اس کو خود ترک نہ کر دیا ہو۔ 2 باتیں ہو گئی۔ ہمارے نبی کام کا مثلا جا رہے تھے، راستے میں ٹھہرنے کے لیے، اور ٹھہرنے کے لیے وہاں ٹھہرے، پڑاؤ کیا کہ کھانا وغیرہ کھا لیں۔ تو اب بات یہ ہوئی کہ لکڑی کون لے کے آئے گا، مثلا سبزی وغیرہ دال وغیرہ کو صحیح کون کرے گا، اور کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ لہذا جب یہ بات آئی تو سب نے اپنے اپنے کام تقسیم کیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم مثلا لکڑیاں لے کے رہیں گے، دوسروں نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے، تیسروں نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اور جب کچھ نہ رہ گیا تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جنگل سے جا کے میں یہ کام کر کے لے کے آؤں گا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو یہ کام بھی انجام دے لیں گے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم یہ کام بھی انجام دے لو گے، مگر ملعون ہے اللہ کی نگاہ میں وہ شخص جو اپنا وزن دوسروں پہ ڈال دیتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس طرح شانہ بشانہ کام کیا۔ تیسری مثال امام محمد باقر کی ہے، جو بیلچہ رکھ کے دوپہر میں جا رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ایک صوفی آیا، اس نے کہا کہ اتنی دنیا طلب کرتے ہیں آپ؟ اس نے امام سے پوچھا اگر اسی حالت میں آپ مر جائیں تو آپ کی موت کیسی ہوگی؟ تو امام نے فرمایا اس وقت اگر مجھے موت آ جائے تو میری موت شہید راہ خدا کے برابر ہوگی، اس لیے کہ میں اہل و عیال کے لیے حلال روزی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بالکل۔ تو کئی اہم باتیں آپ تمام تک ناظرین پہنچی۔ امید کرتا ہوں کہ آج ہم لوگوں کا جو عنوان تھا محنت، مشقت اور کام کرنے کی اہمیت، میرے خیال سے یہ کانسیپٹ تھا جو کلیئر ہو گیا۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے ہم لوگ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بھی گفتگو کرتے رہیں گے، اہم پیغامات آپ اپنے بیان کے ذریعے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ تو جی ہاں ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، ہماری ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ ذکر و فکر میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ تمام ناظرین سے کسی اور موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، وہ بھی دلچسپ ہوگا اور وہ بھی ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوگا۔ فی الحال دیجیے اجازت، بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔